ٹرمپ کا دوسرا دور حکومت نریندر مودی کے لیے باعث ہزیمت۔ صدر ٹرمپ اور صدر شی جن پنگ سے ناکام تعلقات کے بعد مودی تنہائی کا شکار ہو چکے۔ تجارتی تنازع حل ہو گیا تو ابھی امریکہ بھارت اعتماد بحال نہیں ہوگا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا تجزیہ، اخبار کے مطابق بھارتی وزیر اعظم دونوں سپر پاورز کے ساتھ وفا نہ کر سکے۔ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کا اعلان کیا، پاکستان نے خیر مقدم کیا، بھارت ٹرمپ کے دعوے کی تردید کرتا رہا۔ پاکستان نے ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا۔ ٹرمپ نے صدر بننے کے بعد کھلے عام مودی کو ذلت کا نشانہ بنایا، بھارتی معیشت کو مردہ قرار دیتے ہوئے 50% ٹیرف عائد کیا۔ ٹرمپ کے اقدامات نے عالمی سطح پر بھارتی اثر و رسوخ کو محدود کر دیا۔ مودی امریکہ کو چھوڑ کر چین سے قربت کے لیے مجبور ہو گئے۔ چین سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش بھی سود مند ثابت نہ ہوئی۔ چین نے پاک بھارت جنگ میں کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ بھارت کی آپریشن سندور میں رسوائی اور جگ ہسائی کے بعد پھر مضحکہ خیز دعویٰ۔ بھارتی ایئر چیف کا جنگ کے 3 ماہ بعد 6 پاکستانی طیارے گرانے کا بھونڈا دعویٰ۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے بغیر کسی ثبوت کے یہ دعویٰ کیا۔ بھارتی ایئر فورس کی پیشہ ورانہ اہلیت پر مزید سوالات کھڑے ہو گئے۔ بھارتی جنرل، سفارتکار، بین الاقوامی میڈیا رافیل تباہ ہونے کی تصدیق کر چکا۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں نے بھارتی انٹیلیجنس کی ناکامی کی تصدیق کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی ایئر چیف کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ خواجہ آصف کا بھارت کو اپنے طیاروں کی انوینٹری سامنے لانے کا چیلنج، کہا آپریشن سندور میں ایک بھی پاکستانی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ بھارتی فضائیہ کے تاخیر سے کیے گئے دعوے مضحکہ خیز اور ناقابل یقین ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے گرائے، ٹرمپ پھر بول پڑے۔ آرمینیا اور آذربائیجان میں بھی امن معاہدے کے دوران پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کر دیا۔ آذربائیجان کے صدر الہام الیوف اور آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان نے وائٹ ہاؤس میں جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے۔ میں نے کہا جنگ نہیں، تجارت کرو۔ دونوں ممالک نے دانشمندی کا ثبوت دیا۔ روس یوکرین جنگ بندی بھی بہت قریب ہے۔ روس اور یوکرین کے صدور سے جلد ملاقات ہونے والی ہے۔ امن معاہدہ کرانے پر آذربائیجان اور آرمینیا کے رہنماؤں نے بھی صدر ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کی سفارش کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا، امریکی صدر کی سرپرستی میں معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ معاہدہ امن، استحکام اور تعاون کے نئے دور کا آغاز ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے اسرائیل پر غزہ پر کنٹرول کا منصوبہ تباہ کن قرار دے دیا۔ کہا اسرائیلی کابینہ کا فیصلہ جنگ میں خطرناک اضافے کے مترادف ہے۔ غزہ میں انسانی بحران مزید بڑھے گا۔ عالمی برادری اسرائیل کی بلا جواز جارحیت کو فوری روکے۔ کیا صدر ٹرمپ روس یوکرین جنگ ختم کرانے میں کامیاب ہوں گے؟ دنیا کی نظریں 15 اگست کو ٹرمپ پیوٹن ملاقات پر لگ گئیں۔ صدر ٹرمپ اور پیوٹن نے 15 اگست کو الاسکا میں ملاقات کی تصدیق کر دی۔ امریکی اخبار کے مطابق روسی صدر نے ٹرمپ سے کہا کہ وہ مشرقی یوکرین کے بدلے جنگ ختم کریں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ وہ کچھ علاقے واپس کرنے اور کچھ تبدیل کرنے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جانب صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین کی شمولیت کے بغیر تنازع کا حل ممکن نہیں، اپنی زمین قابضین کو نہیں دیں گے۔ بھارت کو بڑا دھچکا، کینیڈا میں ریپبلک آف خالصتان کا پہلا سفارت خانہ کھل گیا۔ سفارت خانہ گرو نانک گردوارے میں قائم کیا گیا۔ گردوارے کی قیادت ہردیپ سنگھ نجر کے پاس تھی، جسے بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے کینیڈا میں قتل کروایا تھا۔ بھارتی ہائی کمیشن کا احتجاج بھارت کی خود مختاری پر براہ راست حملہ قرار دے دیا۔ کینیڈا کی حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ سیکیورٹی فورسز کا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں پر کاری وار۔ پاک افغان سرحد کے قریب یوب میں کلیئرنس آپریشن کے دوران مزید 14 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 47 ہو گئی۔ در اندازی کی کوشش پر 33 دہشت گردوں کو گزشتہ روز انجام تک پہنچایا گیا تھا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کے تحفظ اور پاکستان کے امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں ناکام بنانے کے عزم پر قائم ہیں۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر کے اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں۔ میں تو کم سے کم بلوچ کہلانے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہوں، آپ صرف دہشت گرد ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو ریاست سے ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے، ریاست کے خلاف ایک منظم سازش کر کے عام بلوچستانی کے ذہن میں پوری طریقے سے زہر کے انداز میں گھولا جا رہا ہے۔ بغاوت کرتا ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس ملک کو تا قیامت رہنا ہے اور اس ملک کو انشاءاللہ تا قیامت کوئی گزر نہیں پہنچا سکتا۔ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ دہشت گردی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر بلوچستان سرفراز بگٹی کا استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب۔ کہا بلوچستان کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرنے والوں کو مارکہ حق میں جواب مل گیا۔ میرے پاکستانی ہونے کی پہچان مجھ سے قیامت تک کوئی نہیں چھین سکتا۔ وزیر اعظم سے پاکستان میں تعینات سعودی سفیر کی ملاقات۔ شہباز شریف کو اکتوبر میں ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم میں شرکت کی دعوت دی۔ ملاقات کے دوران خطے کی حالیہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعظم کے مشیر طارق فاطمی اور ڈاکٹر توقیر شاہ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور کے نشیبی علاقے اور اہم شاہراہیں زیریاب، روڈ پر بارشی پانی جمع ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ لاہور میں کینال روڈ، نسبت روڈ، مال روڈ، جیل روڈ اور فیروزپور روڈ سمیت کئی علاقوں میں پانی جمع۔ گرمی اور حبس کی چھٹی ہونے پر شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ سب سے زیادہ بارش 86 ملی میٹر پانی والا تالاب میں ریکارڈ۔ فروخ آباد 85، لکشمی چوک 83، نشتر ٹاؤن 78 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ جہلم کے قریب دینا میں نالا گہان پار کرتے ہوئے 12 سالہ لڑکی ڈوب گئی۔ محکمہ موسمیات کی 13 اگست سے لاہور میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل ہونے کی پیشگوئی۔ ہنسا میں فیری میڈوز ٹریک کی بحالی کے دوران لینڈ سلائیڈنگ، 2 افراد ملبے تلے دب کر جام بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ حالیہ سیلاب میں جام بحق ہونے والوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ غزر میں طوفانی بارش سے گوبس خلطی میں سیلابی ریلی سے تباہی، چترال روڈ کا آدھا کلومیٹر حصہ دریا برد، زمینی رابطہ مکمل طور پر منقطع۔ تحصیل گوبس اور تحصیل پھنڈر کے لوگ 12 دنوں سے محصور، مریضوں کو ہسپتال پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ مقامی افراد اور سیاح خطرناک پہاڑی راستے سے گزرنے پر مجبور۔ پاکستان سپر لیگ کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ بی بی سی نے پی ایس ایل کو دنیا کی دوسری دلچسپ ترین فرنچائز قرار دے دیا۔ لیگ میں سنسنی خیز مقابلوں نے دنیا بھر کے شائقین کرکٹ کا دل جیت لیا۔ بی بی سی کی رپورٹ میں پی ایس ایل کئی پہلوؤں میں آئی پی ایل سے بہتر قرار۔ پی ایس ایل میں شامل بیٹرز اور بالرز کی بہترین توازن نے آئی ایل T20، دی 100 لیگ، سی پی ایل اور بگ بیش کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی نے جشن آزادی کا مزہ دوبالا کر دیا۔ شہر شہر قومی پرچموں کی بہار، دلکش سجاوٹی اشیاء کے سٹالز نے ماحول بنا دیا۔ بچے قومی پرچم کے مناسبت سے ملبوسات خریدنے کے لیے پرجوش۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے نوجوان نے اپنی گاڑی کو سبز ہلالی پرچم کے رنگوں میں رنگ دیا۔ معروف گلوکار حسین علی پراشا کا نیا ملی نغمہ بھی ریلیز۔ ملی نغمے میں شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سندھ حکومت کے زیر اہتمام جشن آزادی کی تقریبات جاری۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں آج مشاعرے کا اہتمام۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا، مارکہ حق میں شاندار کامیابی کی خوشی میں پوری قوم جشن منا رہی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے 13 اگست کو نیشنل اسٹیڈیم میں بھی خصوصی پروگرام ہوگا۔ وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا، آج کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا مشاعرہ ہوگا۔ آتش بازی بھی کی جائے گی۔ کل سکھر میں میوزیکل کنسرٹ ہوگا۔ یہ جشن آزادی بھی ہے اور مارکہ حق کی خوشیاں بھی ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر بڑے ایونٹ کے اختتام پر
آتش بازی ہم ضرور رکھیں تاکہ خوشی کا ایک اظہار ہوتا ہے، اور کہیں پابندی نہیں ہے کہ اگر مشاعرہ ہوگا تو آتش بازی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جہاں بڑی تعداد میں شہری موجود ہوں تو وہاں ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ آتش بازی کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مشاعرہ ہوگا، اس کے بعد آتش بازی ہوگی، کراچی کا کانسرٹ ہوگا، آتش بازی ہوگی۔ اپوزیشن کے پاس جمہوری اختیار ہے، چاہے وہ سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو یا بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا، کہ اگر ہمارے ممبران ایک ممبر بھی زیادہ ہوا، ہم نے وفاق میں بھی ان کے لیڈر کو اٹھا کے باہر پھینکا تھا، آج بھی ہم جب چاہیں عدم اعتماد کی تحریک، کیونکہ 30-35 آزاد ممبران ہیں، لیکن ابھی مجھے یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ ایسے نو کہ پی ٹی آئی خود ہی اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد لے آئے۔ خدشہ ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی خود ہی وزیر اعلیٰ گنڈا پور پر عدم اعتماد کرے گی۔ جو صوبے میں امن لائے گا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی بھٹ شاہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا کسی کی حکومت گرانے کے حق میں نہیں، 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزائیں ضرور ملنی چاہیے۔ جو لوگ ماضی میں کہتے تھے این آر او نہیں دیں گے، آج خود این آر او مانگ رہے ہیں۔ سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں جناح ہاؤس عسکری ٹاور سمیت 9 مئی کے 3 مقدمات کی سماعت۔ عدالت نے 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ جج نے ریمارکس دیے، سیاح یافتہ مجرم کو حفاظتی راہداری ضمانت نہیں ملتی، سرنڈر سے پہلے ملزم اپیل بھی دائر نہیں کر سکتا۔ بانی تحریک انصاف کی 9 مئی ضمانت بعد از گرفتاری کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 11 اگست کو سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس گل حسن اورنگزیب بینچ میں شامل۔ رجسٹرار آفس نے 8 اپیلوں پر سماعت کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ سانحہ 9 مئی کے مزید 2 مقدمات کا ٹرائل مکمل۔ عدالت آج حتمی بحث کے بعد فیصلہ سنائے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کی کوٹ لکھپت جیل میں سماعت۔ جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے کا ٹرائل مکمل۔ یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی سمیت 19 ملزموں کا ٹرائل ہوا۔ تھانہ شادمان نظر آتش کیس کا جیل ٹرائل بھی مکمل۔ یاسمین راشد، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید سمیت 26 ملزم شامل۔ پنجاب حکومت کا گندم کی کاشت سے پہلے 100 ارب کے بلا سود قرضے دینے کی تجویز پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جامع پروگرام طلب کر لیا۔ گندم کی بوائی سے پہلے زرعی مداخل کی لاگت میں کمی کے لیے اقدامات کا بھی حکم۔ کھاد کی وافر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ کہا گندم کی بہتر پیداوار کے لیے گندم کی بروقت بوائی ضروری ہے۔ چھوٹے کاشتکار کو ریلیف دینے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے۔ 2 ماہ کے دوران مجموعی طور پر 63 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا تھر پارکر کا دورہ۔ تھرکول پاور بلاک 1 اور 2 کا معائنہ۔ خواتین ڈمپر ڈرائیور سے بھی ملاقات۔ صوبائی وزیر نے پہلی ای وی چارجنگ اسٹیشن اور تھر فاؤنڈیشن کے تحت 50 بیڈ کے ہسپتال کا افتتاح کیا۔ مارکہ حق اور جشن آزادی کے حوالے سے دونوں بلاکس میں پرچم کشائی بھی کی۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ تھرکول منصوبہ توانائی کے شعبے میں انقلاب برپا کرے گا۔ پروجیکٹ سے 2460 میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ میں شامل ہوگی۔ نوجوانوں کو روزگار کے نئے مواقع ملیں گے۔ تھر پارکر میں آر او پلانٹس کی مرمت اور دیگر کی دیکھ بھال میں فنڈز میں 15 کروڑ سے زائد کی خرد برد۔ الزامات ثابت ہونے پر محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے 2 ایگزیکٹو انجینئرز برطرف کر دیے گئے۔ چیف سیکرٹری سندھ نے تمام اضلاع میں آر او پلانٹس کی مانیٹرنگ کا حکم دے دیا۔ برطرف انجینئر سے خرد برد کی گئی رقم واپس لینے کی ہدایت بھی کی ہے۔